بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر سید ندیم احمد ہے۔ میں ہیوسٹن میں نیفرولوجی اور انٹرنل میڈیسن کی پریکٹس کرتا ہوں۔ میں اپنا ساؤتھ چیپٹر کا سابق صدر بھی رہ چکا ہوں اور چیئرمین بھی رہ چکا ہوں۔ اس کے علاوہ ایک محب وطن پاکستانی بھی ہوں جو امریکہ میں رہتے ہوئے بھی پاکستان کی سیاست سے اپنے آپ کو علیحدہ نہیں سمجھتا۔ اور جو مشہور محاورہ ہے کہ یو کین ٹیک دا بوائے آؤٹ آف ٹاؤن بٹ یو کین ناٹ ٹیک دا ٹاؤن آؤٹ آف بوائے، تو وہی والا ہمارے اوپر محاورہ صادق آتا ہے۔ بہرحال آج جو میرا موضوع ہے، پاکستان میں تیزی سے بدلتی صورتحال ہے، بہت تیزی سے صورتحال بدل رہی ہے۔ صبح شام کبھی دھمکی آتی ہے، کبھی ہوتا یہ ہو جائے گا، کبھی ہوتا وہ معاہدہ ہو جائے گا۔ لیکن آج بحیثیت مہاجر ایکٹیوسٹ کے اور بحیثیت کراچائٹس کے آج میرا صرف موضوع کراچی میں ہونے والے جو واقعات ہیں ان کی طرف ہوگا، اس معاملے کی ریلیشن سے۔ ابھی میں نے ٹی وی پہ دیکھا کہ کراچی میں احتجاج ہو رہا ہے عمران خان ایم کیو ایم کے خلاف اور پی ٹی آئی کی حمایت میں۔ یہ چند مہاجر لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، جو ایم کیو ایم کو برا بھلا کریں۔ آپ مانیں نہ مانیں، ایم کیو ایم بہرحال مہاجروں کی ایک نمائندہ جماعت ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان اس وقت مہاجروں کی کراچی والوں کی نمائندہ جماعت ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایم کیو ایم نے اپوزیشن کے ساتھ اتحاد کر کے اور عمران خان کا ساتھ چھوڑ کر بہت برا کیا۔ میں کسی آرگومنٹ میں جائے بغیر پہلے میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں، یہی وہی پی ٹی آئی اور عمران خان تھے جنہوں نے 2018 کے الیکشن میں بوٹوں کی مدد سے مہاجروں کی 14 سیٹوں پہ قبضہ کیا تھا، اور ان 14 سیٹوں کے حقدار ایم کیو ایم پاکستان والے بھی ہو سکتے تھے، کمال مصطفیٰ بھی ہو سکتے تھے، آفاق خان بھی ہو سکتے تھے، سلیم حیدر بھی ہو سکتے تھے، اور دیگر مہاجر جو الیکشن لڑ رہے تھے وہ ہو سکتے تھے۔ ان کے حق پہ عمران خان اور پی ٹی آئی نے ایم این ایس کی نیشنل اسمبلی کی 14 سیٹوں پہ قبضہ کیا تھا بوٹوں کی مدد سے۔ یہ بات ہر آدمی کو معلوم ہے۔ نہ وہ سیٹ پیپلز پارٹی کی تھی، نہ وہ سیٹ نواز شریف کی تھی، وہ سیٹ مہاجروں کی تھی، اور وہ کسی کو بھی جا سکتی تھی، کسی بھی مہاجر پارٹی کو جا سکتی تھی۔ ایم کیو ایم پاکستان کو جا سکتی تھی، مصطفیٰ کمال کو جا سکتی تھی، آفاق خان کو جا سکتی تھی، سلیم حیدر کو جا سکتی تھی، اور یا کسی اور مہاجر لیڈر کو جا سکتی تھی۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ اسی پی ٹی آئی اور عمران خان نے بوٹوں کی مدد سے صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں 30 سے زیادہ سیٹوں پہ مہاجروں کی سیٹوں پہ قبضہ کیا تھا۔ اور پھر میں وہی بات دہراؤں گا، یہ مہاجروں کی جو سیٹیں تھیں وہ کسی کو بھی جا سکتی تھی، ایم کیو ایم پاکستان کو بھی جا سکتی تھی، مصطفیٰ کمال کو بھی جا سکتی تھی، آفاق خان کو بھی جا سکتی تھی، سلیم حیدر کو بھی جا سکتی تھی، اور یا کسی اور مہاجر کو جا سکتی۔ تو پہلے بات تو ان تمام مہاجروں سے میں کہنا چاہتا ہوں جو اس وقت شور مچا رہے ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے خلاف اور پی ٹی آئی کے حق میں، یہ وہی پی ٹی آئی ہے جس نے آپ کی صوبائی اور نیشنل اسمبلی کی سیٹوں پہ قبضہ کیا تھا، اور یہ وہی عمران خان ہے۔ میں اس وقت کراچی کے جو مہاجر ان سے مخاطب ہوں، یہ وہی عمران خان ہے، یہ وہی پی ٹی آئی ہے جس نے مہاجروں کے قائد، ایم کیو ایم کے قائد، مہاجروں کے قائد الطاف حسین کے خلاف لندن میں سوٹ کیس بھر کے ثبوت لائے تھے اور منہ کی کھا کے چلے گئے۔ یہ وہی عمران خان اور پی ٹی آئی کے لوگ ہیں۔ یہ وہی عمران خان ہے جو لاہور میں لیٹے ہوئے تھے اسپتال میں، اور زہرا آپا کا قتل کلفٹن میں ہوا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کس نے کرایا، انہوں نے کہا ایم کیو ایم نے کرایا ہے۔ تو میں کراچی کے مہاجروں کو صرف یہ یاد دلانا چاہتا ہوں۔ اب میرا دوسرا سوال ان سے یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیے، اتنی سیٹوں پہ قبضہ کرنے کے بعد 14 ایم این ایس کی سیٹیں، بھٹو سے 2 لے پایا تھا، یہ سیٹیں یہاں سے، اور عمران خان کو بوٹوں کی مدد سے 14 سیٹیں دلائی گئی تھیں، اور 30 سے زیادہ صوبائی اسمبلی کی سیٹیں دلائی گئی۔ انہوں نے ایک کام کر کے آپ کا دیا 4 سال میں، ایک کام کر کے دیا ہے آج تک، نہ اس کا فنڈ جاری کیا۔ اعلانات بہت ہوئے ہیں، ابھی جو کمرشل ٹرانسپورٹ کا اعلان ہوا تھا وہ بھی نواز شریف کے دور کا یا کسی اور دور کا، ان کا کارنامہ نہیں ہے۔ انہوں نے ایک نہ بجلی کے مسئلے پہ جو وفاق کر سکتی تھی وہ نہیں کیا، انہوں نے گیس کے مسئلے پہ جو کر سکتی تھی نہیں کیا۔ کراچی کچرے کا ڈھیر بن گیا، وفاق کے کان میں جوں تک نہیں رہیں گی۔
تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے کراچی کے مہاجروں، میں تم کو صرف یہ یاد دلانا چاہتا ہوں، اب آئیے کہ ایم کیو ایم پاکستان نے پی ٹی آئی سے کا ساتھ کیوں چھوڑا اور اپوزیشن کا ساتھ کیوں دیا؟ دیکھیے، اس کے علاوہ کیا چاہ رہا تھا؟ کیا چاہ رہا تھا؟ آپ اس پی ٹی آئی کا ساتھ دیتے جس کا تذکرہ میں ابھی کر چکا ہوں. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا، اگر میں اس صورتحال کا انچارج ہوتا اور میرے ہاتھ میں یہ صورتحال ہوتی، مہاجروں کی، کراچی کی، ایم کیو ایم کے ریلیشن، مہاجروں کے ریلیشن تھے کہ کس کے ساتھ جانا ہے، کس کے ساتھ نہیں جانا. اس فیصلے کو، جو کہ میں صحیح سمجھتا ہوں فی الحال، اس فیصلے کو کرنے سے پہلے میں یقیناً کراچی میں جتنی مہاجروں کی اسٹیک ہولڈر جماعتیں ہیں، بشمول مصطفیٰ کمال، وہ جتنا کہہ لیں، وہ ہیں مہاجروں کے، وہ جتنا کہہ لیں، مصطفیٰ کمال، آفاق خان، سلیم حیدر اور فاروق بھائی، ان سب سے مشاورت کرتا. یہ واحد موقع تھا جہاں پہ ہم سب مل کر مشاورت کرتے اور ایک فیصلے پہ پہنچتے اور اس کے بعد اس کا اعلان کرتے. یہ ضرور اگر میرے ہاتھ میں یہ سچویشن ہوتی اور یا کبھی آتی، میں ضرور کرتا، کیونکہ ان کا بھی حق ہے اس فیصلہ کرنے میں. بہرحال جو بھی فیصلہ کیا، لیکن ایم کیو ایم کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. ہاں، ایک اور بھی تھی چیز کہ وہ کہتے تھے ہم نیوٹرل ہیں. نیوٹرل کا مطلب تو آج کل بڑے غلط معنوں میں لیا جا رہا ہے، لیکن کہہ سکتے تھے ہم نیوٹرل ہیں، اور لیکن ووٹ ڈالیں گے عمران خان کے خلاف. ہم کسی سے یہ اگر میں ایم کیو ایم مطلب اگر میں مہاجروں کا لیڈر ہوتا اور میرے ہاتھ میں یہ سچویشن ہوتی تو میں یہ ضرور کرتا. سب سے پہلے تو میں مشاورت کرتا جن لوگوں کا میں نام لے چکا، تمام مہاجر اسٹیک ہولڈر پارٹیوں سے. پھر اس کے بعد اگر ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے تو میرے پاس اس کا بھی لائے ملتا. میں یہ کہتا کہ ہم کسی سے اتحاد نہیں کریں گے، لیکن عمران خان کے خلاف ووٹ ڈالیں گے، کیونکہ 4 سال میں انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا، ہماری سیٹوں پہ قبضے کیے، چاہے وہ نیشنل اسمبلی کی ہوں، چاہے صوبائی اسمبلی کی ہوں، اور ایک کام کر کے نہیں دیا. میں عمران خان کے خلاف ووٹ ڈالوں گا، کسی اتحاد میں جائے بغیر، کسی اپوزیشن کا ساتھ دیے بغیر ان کے خلاف ووٹ ڈالوں گا. یہ میں کرتا اگر میرے ہاتھ میں مہاجروں کے لیڈرشپ ہو یا مجھے یہ قوت دی جاتی، میں کرتا. تو 2 باتیں تو میں نے آپ کو بالکل کلیئر کٹ بتلا دی. باقی دیکھیے، آپ ایم کیو ایم پاکستان نے غلط کیا، صحیح کیا، وہ وقت بدلائے گا، آنے والے وقت پہ چھوڑ دیجیے. آپ کا تجربہ بھی ہے، مجھے معلوم ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی اچھا تجربہ نہیں، لیکن بہرحال جو وقت کی ضرورت تھی انہوں نے جو بھی کیا اپنے مشاورت، جو اپنے رابطہ کمیٹی کے مشاورت کے. لیکن مجھے آپ یہ بتلائیے، آپ صرف کراچی کے مہاجروں سے مخاطب ہوں، میں کراچی کے لوگوں سے مخاطب ہوں، آپ صرف ایم کیو ایم پاکستان کو کیوں لوٹا اور گالیاں دے رہے ہیں؟ ایم کیو ایم پاکستان نے یا ایم کیو ایم یا مہاجروں نے عمران خان کی سیٹ پہ الیکشن نہیں لڑا تھا، ان کے ووٹوں سے نہیں آتے، وہ اپنے خود مختار تھے، وہ اپنے ووٹوں سے آئے تھے. آپ پورے پاکستان کی پارٹیوں کو کیوں نہیں کریں؟ بلوچستان کی جتنی پارٹیاں سوائے 2 ممبر کے، سب نے عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے. سرحد کی پارٹیوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، پنجاب کی ساری اتحادی جماعتوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، سوائے قافلیق کے، جو ایک وزیر اعلیٰ کی سیٹ پر بک گئی ہے. میرا اپنا اندازہ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن وہ بن نہیں پائیں گے. جو میرا اندازہ ہو سکتا ہے غلط ہو، لیکن بہرحال سوائے قافلیق کے پاکستان کی تمام نمایاں اتحادی جماعتوں نے پی ٹی آئی یا عمران خان کا ساتھ جوڑ دیا. اتحادی جماعتوں کو تو ایک طرف رکھیے، ان کے اپنے خود 40 سے زیادہ نیشنل اسمبلی، قومی اسمبلی کے اراکین نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے. اور صوبائی سے پنجاب کی صوبائی اسمبلی میں تو مجھے گنتی نہیں معلوم، ابھی گنتی جاری ہے، لوگ رہے، مجھے نہیں معلوم کتنی ہے، 40 ہے کہ 50 ہے. آپ ان لوگوں کو برا کیوں نہیں کریں؟ اور یہ بتلائیے کہاں کا انصاف ہے کہ جب عمران خان لوٹوں اور بوٹوں کی مدد سے اپنی حکومت بناتا ہے، یا یوں کہیے بنا کر دی جاتی ہے، اس وقت وہ امین و صادق ہوتا ہے. تمام لوٹوں اور نوٹوں اور بوٹوں کی مدد سے ان کو حکومت بنا کے دی گئی، تشتری میں سجا کے دی گئی. اور میں ایک بات آپ کو بڑے یقین سے کہتا ہوں، جو میرا تجربہ ہے 50 سال کی سیاست میں، آج تک اس سے زیادہ، بلکہ میں کہتا ہوں 75 سال کی
تاریخ پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ طاقتور حکومت نہیں آئی، جس کے ساتھ عدالتیں تھیں، جس کے ساتھ نیب تھا، جس کے ساتھ بوٹ تھے، جس کے ساتھ ہر آدمی نے ان کا ساتھ دیا، لیکن اس کے باوجود ان کی کارکردگی صفر رہی۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ قرضوں کا بوجھ بڑھتا گیا، معیشت ختم ہوتی گئی، غریب آدمی اس گرتی ہوئی معیشت کے نیچے دبتا چلا گیا۔ 4 سال میں ایک کام نہیں کر کے دیا۔ میں اس وقت صرف کراچی والوں سے مخاطب ہوں، پورے پاکستان میں انہوں نے ایک کام کرنے دیا، کراچی کو کچرا منڈی بنا دیا، لیکن ان کے کان میں جو نہیں۔ تو پلیز للہ کے لیے ہوش میں آئے، کیوں آپ مہاجروں کے پیچھے پڑ گئے؟ میں نے ابھی آپ کو بتلایا، پورے پاکستان کی اتحادی جماعتوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، سوائے قاف لیگ کے۔ ان کی 2-3 سیٹیں سب نے ساتھ چھوڑ، اور آپ لوگ ایم کیو ایم کو برا کریں، ایم کیو ایم پاکستان کو برا کریں، انہی کو گالیاں دے رہے ہیں۔ آپ ان منحرف اراکین کو کیوں نہیں بولتے جو پی ٹی آئی کے ساتھ چھوڑ؟ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ للہ کے لیے کہ ہمارا لڑکا خراب ہو سکتا ہے پورا محلہ صحیح ہو، آپ پورے محلے کو برا کہنے کے بجائے اس لڑکے کو خراب کہیں۔ میں ایک بار پھر تمام کراچی کے مہاجروں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ، اور تمام مہاجر لیڈروں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس وقت تمام اختلافات کو بھلا کے ایم کیو ایم پاکستان کے پیچھے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو جائیں اور اس بات کا ثبوت دیں کہ ہم اپنے مفادات سے بالادر ہو گئے، مہاجر کی قوت کو بڑھائیں گے اور مہاجر قوت کو پورے پاکستان میں پھیلائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تمام لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔